کہ میرے ساتھ والی سیٹ لیڈر آف دا اپوزیشن کی نہیں ہے. یہ جب لا تک منسٹر یہ صاحب نہیں بنائے گی. لا منسٹر صاحب اینڈ دا لیڈر آف دا ہاؤس پلیز پے اٹینشن. جب تک یہ ویکنٹ سیٹ نہیں بنتی میرا خیال ہے یہ ریفرنگ یا اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بحث بھی درست نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ادھر سے بولے تو بولنے کوئی نہیں دیتا اور ہم چپ کر کے سنیں, یہ نہیں چلے گا سر. ہم حاضر ہیں, ہم بیٹھے ہیں شام تک, کل بھی بیٹھیں گے, پرسوں بھی بیٹھیں گے, جتنی دیر بیٹھنا پڑا. آپ بات کریں نا. میں دیکھیں ابھی پارلیمنٹری لیڈرز کو بولنے کا ٹائم میں دوں گا, پہلے ٹیکنیکلٹیز بات ہو رہی. پلیز آپ تشریف رکھیں. آپ نے بات کر لی ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا تھا سر, میں ایک پروسیس کی بات کر رہا تھا. آپ تشریف رکھیں, بیٹھیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ایک منٹ میں ایمن ولی صاحب پلیز تشریف رکھیں. میں خالی وہی بات کر رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں. میں ایک صرف بات کرنا چاہ رہا تھا اور آپ کے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا سر کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سر کہ یہ ایک پروسیس ہمیں ابھی ملا ہے, یہ ڈرافٹ. جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا, ہم نے تو ایک لفظ نہیں پڑھا ابھی تک. تو یہ ایک بلائنڈ سائڈ آپ اپوزیشن کو نہ کریں. جو لا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مفہوم بتاؤں گا اور پھر اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں, ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ جب تک ہم اس کو باقاعدہ پڑھیں نا. تو ابھی آپ ایسے کوالٹی کا ایک پرنسپل, کوالٹی کا پرنسپل رکھیں سر, کہ نہ وہ بھی اس پہ بحث کریں نہ ہم کریں, ہم اس کو پڑھ تو لیں. یہ اگر ایک ون سائیڈڈ اوپینین دیں گے, ون سائیڈڈ اوپینین دیں گے جو پبلک میں جائے گی, تو یہ ہمارا تو موقف آئے گا نہیں اس وقت. بیرسٹر صاحب تشریف رکھیں گے, میں بتاتا ہوں. I had been the custodian of both the houses. یہ ہے کہ انہوں نے لے کیا, اس کو ایکسپلین کر دیں گے, جب آپ بولنا چاہیں گے بول لیں پلیز. ہاں سر میں صرف یہ کاکڑ صاحب ایک سیکنڈ سر, یہ ایک رسم کے مطابق ہو لینے دیں سر. 27ویں آئینی ترمیم کے بل میں پہلی بات, چیئرمین صاحب پہلی بات جی, آپ اگر نہیں سنیں گے تو ادھر سے بھی کوئی نہیں بول سکے گا. سر اس میں ٹوٹل 49 کلوزز ہیں, لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ 3 مین سبجیکٹ ایریاز ہیں اور 2 انسلری ہیں. 5 سبجیکٹ ایریاز کو یہ ایڈریس کرے گا. یہ تجویز لائی گئی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پاکستان بھر کی جو جمہوری جماعتیں ہیں, انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دور میں یہ طے کیا کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مل کے چلنا ہے اور جدوجہد بھی کرنی ہے, اور کچھ فنڈامنٹلز طے ہوئے. ان میں ایک جو نقطہ تھا وہ تھا وفاقی آئینی عدالت کا قیام, جس میں ساروں صوبوں کے ججز جو ہیں سپیریئر کورٹس کے, ان کی موجودگی ہو, اور وہ جو آئینی معاملات ہیں آئین پاکستان میں, وہ جو کلوزز ہیں آئین کی جو ڈیل کرتی ہیں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سے یا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ, جو ہمارے آج کے قانون میں آرٹیکل 184, آرٹیکل 186, پھر 187 میں کچھ پاورز ہیں, پھر صدر صاحب کئی دفعہ ریفرنس فائل کرتے ہیں, بھیجتے ہیں, اس پہ اوپینین لیتے ہیں. وہ معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت سنے, اور ہماری جو ریگولر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں ان کا جو موجودہ ڈھانچہ اسی طرح برقرار رہے.